تجربات کے حوالے سے ہوتے ہیں، جس سے جس چیز کے فائدہ ہوتا ہے اس کو وہ لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ جو ابتدا ہے اس میں بھی اختلاف ہے، آیا یہ یونان سے ہوئی ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو کوہ سرندیب پہ سری لنکا کے پہاڑوں پہ نازل ہوئے، اور پھر آپ کی ملاقات مقامی عرفات پہ اما حوا سے ہوئی، اس کے بعد آپ کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جیسے جیسے تجربات کی بنا پہ اب طب کے لغوی معنی کو اب دیکھا جائے تو اس کا معنی تلسم ہے۔ اگر اسی چیز پہ جائیں یونان کی وادیوں میں، غاروں میں، تو تلسماتی طب تھا، جادو ٹونا ٹوٹکا یہ بھی اس کا ایسا تھا۔ جیسے کہ آج بھی ہمارے بعض دوست ہیں پامسٹی کے حوالے سے اور علم ابجد کے حوالے سے، الفابیٹس کے حوالے سے، اس میں مطلب، اور پھر جناب ابجد کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابتدائی حروف اور واللہ کے ابتدائی حروف کو دیکھ کے ان کو مطلب اس انداز میں ترتیب دے کے اسے مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے اکابرین جو ہے چہرہ کو دیکھ کر، زبان کو دیکھ کر، آواز کو سن کر، یہ تشخیص کے کچھ حصے ہیں۔ اب دیکھیں کہ طب یونانی جو ہے، طب یونانی اس سے یہ بھی اختلاف ہے کہ اس سے پہلے، سب سے پہلے تو طب کی جو جستجو کوشش ہے یہ مصر میں ہوئی ہے۔ چلیں چشمے ماں روشن دل ماشاءاللہ ہم مانتے ہیں، طب یونان کے اطباء کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کرتے، ان کا ایک مقام ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جو اگر صرف طب یونانی کی رجسٹریشن کو ہی دیکھا جائے تو طب عربی کا دیگر اطباء کا، دیگر طب کے جو شعبہ جات ہیں ان کا یک جنبش قلم انکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے رجسٹر 65 کے ایکٹ میں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ ہے ویدک، ویدوں کا طریقہ کار تھا، ان کا مذہبی طریقہ کار ہے، ان کے مذہبی طریقہ کار میں، اور یہ فطری طریقوں سے صابر صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے، اور طب یونانی اس کی بھی صابر صاحب نے تعریف کی ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب طب یونانی کے وارث جو تھے اس وقت کے امام تھے، اس سے دستبردار ہوتے نظر آئے فرنگی طب کے سامنے، یہ کہتے نظر ہوئے دیکھیں جی اب ہمارا طب جو ہے طب یونانی میں اس میں شکت نہیں رہی۔ جب کرنل بھولا ناتھ نے طب یونانی پہ اعتراضات کیے تو صابر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ طب یونانی کے نمائندہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں طب یونانی کا نمائندہ بھی ہوں، طب قدیم کا نمائندہ بھی ہوں۔ تو یہ بات اس وقت کی گئی کہ جب آپ نے طب یونانی کی ترجمانی کی، کیونکہ فن عزیز کو طب یونانی پہ ہونے والے حملوں کو بچانے کے لیے، تو پھر انہوں نے طب قدیم جیسے پرانے اطباء تھے، جناب جیلانی صاحب تھے، گیلانی صاحب تھے، حکیم نجم الدین صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان اطباء نے طب قدیم کو ان غلطوں نفاستوں سے صاف کر کے طب کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کی، پہلے کرتے رہے۔ جب دیکھا کہ جس انگریزوں نے جناب اس کو غیر علمی، غیر ایلوپیتھی والوں نے غیر علمی کہنا شروع کیا طبیبوں کا طب کے حوالے سے، جیسا کہ آج بھی جو ایلیٹ کلاس ہے اطباء کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، تو صابر صاحب وہ ذات ہیں جنہوں نے طب قدیم کا دفاع کیا، تحفظ کیا اس وقت، جب کہ کرنل بھولا ناتھ اور دوسرے لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے۔ جبکہ صابر صاحب نے اس کے بعد اس چیز کو روزی روشن کی طرح بیان کیا، واضح کیا، اور پھر اپنی تحقیقات اس حوالے سے کی، اور صابر صاحب تو طب یونانی سے اب دیکھیں دل برداشتہ ہو گئے تھے۔
دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کوئی اور کام شروع کرنے کی تھی. یہ تو روشنی کی کرن انہوں نے ایک مریضہ کے حوالے سے جب اس کا علاج کیا، سارے ٹونے ٹوٹ کے طب یونانی کے آزمائے، کام نہ بنا. پھر انہوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کیا. اس کے بعد آپ نے اس کو انقلابی ترقی کر کے اس طب کے اندر انقلاب برپا کر کے، جس کی آپ آگے وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ میں نے اس کو طب یونانی کے اندر پیدا شدہ خطا و خدشات جو آ گئے تھے ان کو دور کیا. اس کی ترقی یافتہ طب یونانی کی تخلیص کے حوالے سے کیا تھی؟ طب عربی. صابر صاحب فرماتے ہیں کہ طب عربی میرا طریقہ علاج طب عربی بھی نہیں ہے، ویدک بھی نہیں ہے، طب یونانی بھی نہیں ہے، طب مصری بھی نہیں ہے. میرا طریقہ علاج اسلام کے فطرت کے زرعی اصولوں کے مطابق تحقیقات کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ عرفہ طریقہ کا طریقہ ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی 27 سالہ محنت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں کہ ہر فن کی اصطلاحات بدلتی جاتی ہیں. اب دیکھیں بعض لے کے رہتے ہیں جی طب یونانی تو سمندر ہے، تو صابر صاحب نے ایک بالٹی اور ڈال دی اس میں. تو کہنے کا مطلب ہے آپ دیکھیں سمندر کے اندر آپ رہیں، سمندر کا